کہ اگر گھروں میں قرآن کو ایسے صرف سجا کر کے صرف طاق میں رکھ دیا گیا ہے، اسے کھول کے تلاوت شروع ہو جائے، یہ جلسے کی کامیابی ہے۔ جلسے کی کامیابی یہ ہوا کہ آپ دیکھیں نا، ہمارے الحمدللہ سنیت میں کتنے اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن قوم جہاں کی تھی وہیں ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہماری بدعمالیوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے نا۔ شرابیوں میں کمی نہیں آ رہی ہے، جوا بازوں میں کمی نہیں آ رہی ہے، چوری اور ڈکیتی میں کمی نہیں آ رہی ہے، سود خوروں میں کمی نہیں آ رہی ہے، سٹے بازوں میں کمی نہیں آ رہی ہے، اور جلسے ہر ہفتہ ہو رہے ہیں، ہر مہینے ہو رہے ہیں، ہر سال ہو رہے ہیں، مہینے میں کئی جلسے ہوتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم جو بینک اور بیلنس بنا لیں یہی ہماری کامیابی ہے؟ تم بڑی سی بڑی بلڈنگیں بنا لو یہ تمہاری کامیابی ہے، اچھی سے اچھی دکان بنا لو یہ تمہاری کامیابی ہے؟ نہیں، دوستوں میں اثر و رسوخ بنا لو یہ کامیابی نہیں ہے۔ بڑی سی بڑی بلڈنگ بنا لینے کے بعد کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے تو قوم یہ سمجھ لے گی کہ اس نے دنیاوی گھر اپنا بڑا عالیشان بنا لیا ہے، یہ صاحب زراعت و تجارت والا آدمی ہے، یہ صاحب اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا والوں کے سامنے تو تمہیں بڑا کہہ لیا جائے گا، دنیا والوں کے سامنے تو تمہیں صاحب بلڈنگ کہہ لیا جائے گا، دنیا والوں کے سامنے تو جو ہے وہ تمہیں معروف کہہ لیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، معروف وہ نہیں ہوا کرتا ہے لوگوں کے درمیان جو بلڈنگوں کی وجہ سے پہچانا جائے، لوگوں کے درمیان مقبول وہ نہیں ہوا کرتا ہے جو اپنے دوستوں کی میجارٹی کی وجہ سے کیا نام ہے وہ پہچانا جائے، کامیاب وہ نہیں ہوتا ہے لوگوں میں جو اپنے بینک بیلنس کی بنیاد پہ کامیابی دکھاتا ہوا نظر آئے، بلکہ بلند و بالا لوگوں کے درمیان وہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ بلند و بالا ہوتا ہے جس کے اعمال سب سے اچھے ہو جائیں، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ آج دیکھو کتنے بڑے بڑے سلاطین زمانہ آئے اور مٹ گئے، فرعون بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، نمرود بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، شداد بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، قارون بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، حامان بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، ابو جہل بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، ابو لہب بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، بخت نصر بھی اسی زمین پہ آیا اور چلا گیا۔ یہ سارے سلاطین زمانہ جو آئے تھے یہ اپنے اپنے جھنڈوں کو لہرانا چاہتے تھے، لوگوں میں اپنا ایک جو ہے وہ دہشت پیدا کرنا چاہتے تھے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دنیا نے یہ دیکھ لیا تھا کہ دنیا میں جنت بنانے کے بعد میں قدم نہیں رکھنے پایا ہے، دنیا نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کئی سواریوں کے اوپر جن کے خزانوں کی چابیاں چلتی تھی وہ آنے واحد میں مٹتے نظر آتے ہیں۔ آج ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ان کی تعریف تو چھوڑیے، اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو کبھی کوئی اچھائی کے ساتھ نہیں یاد کرتا ہے، اسے برائی کے ساتھ ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ دنیا میں قدم رکھنے کے بعد میں انہوں نے اپنے جھنڈے کو لہرایا تھا تو دنیا نے انہیں ٹھوکروں میں رکھ کر کے اور مار دیا ہے۔ آج تک ان کا کوئی نام لینے والا زندہ نہیں نظر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اسی روئے زمین کے اوپر جو اپنا جھنڈا لہرانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو ایک ہاتھ میں لیا ہے اور قرآن کے جھنڈے کو ایک ہاتھ میں لیا ہے، اگر میدان کرب و بلا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، میدان کرب و بلا کی دھرتی پہ میرے آقا امام حسین گئے تھے تو اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ دکھانے نہیں گئے تھے، بلکہ ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر کے گئے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن لے کر کے گئے تھے۔ آج میرا امام حسین زندہ ہے، آج امام علی اکبر زندہ ہے، آج امام قاسم بھی زندہ ہے، آج حضرت حر بھی زندہ ہے، آج حضرت علی اصغر بھی زندہ ہے۔ اسی روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ غوث اعظم بھی بغداد کی دھرتی پہ آئے تھے، وہ اپنا جھنڈا نہیں لے کر کے آئے تھے، غریب نواز بھی آئے تھے اپنا جھنڈا لے کر کے نہیں آئے تھے، وارث پاک بھی آئے تھے اپنا جھنڈا لے کر کے نہیں آئے تھے، سید سالار بھی آئے تھے اپنا جھنڈا لے کر کے نہیں آئے تھے۔ ارے وہ اور تھے جو اپنا جھنڈا لہرانا چاہتے تھے، زمانے نے ٹھوکر لگا دیا ہے، کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کے
बरसाने वाले। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि ये दुनिया फानी है, चंद दिन के लिए। मैंने अभी शुरू में आपको दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। आज कितने ऐसे लोग हैं जो जाते हैं मेरे पास, उलमा के पास, मुअव्विज़ीन के पास, शुक्रिया, कहते हैं हजरत मेरी दुकान नहीं चल रही है, कुछ कर दीजिए। हजरत कोई चौकी बना दीजिए, दुकान नहीं चल रही है। हाँ, घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, दुकान नहीं चल रही है। घर झगड़े बहुत हो रहे हैं, मियाँ बीवी में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है, बेटा बेटी में नहीं बन रही है, किसी में बन नहीं रही है। घर में खैर बरकत नहीं होती है, तमाम तर परेशानियां लाही है। बीवी भी बीमार है, बच्चे भी बीमार है, माँ भी बीमार है, बाप भी बीमार है, अक्सर बीमारियां घेरे रहती है। मैं कहता हूँ अपने घरों में तुम दरूद पाक की महफिल सजा दो, अपने घरों में दरूद पाक की महफिल सजा दो। और दरूद पाक के लिए ये लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, हाँ, ये शामियाने की जरूरत नहीं है, हाँ, इतने बड़े पंडाल की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाएं, आपकी शरीक हयात बैठ जाएं, आपके बच्चे बैठ जाएं, खुद भी बैठ जाएं। एक आदमी नबी पे दरूद पढ़ने को बताए, सारे लोग मिलकर के दरूद पढ़ने लगे। जब तुम आमिना के लाल पे दरूद पढ़ोगे, मदीने के ताजदार पे दरूद पढ़ोगे, अनीसुल गरीबीन आका पर दरूद पढ़ोगे, मुरादुल मुश्ताकीन दाता पे दरूद पढ़ोगे। सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने एक फरिश्ता मेरे कब्र के करीब मुकर्रर किया है, जिसका एक पर जो है वो मगरिब में है और एक पर जो है वो मशरिक में है। पूरी दुनिया में जब कोई मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, वो फरिश्ता सोने के तश्त में सजा करके और मेरी बारगाह में पेश करता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फला का बेटा है, फला की बेटी है, फला का बाप है, फला का फला है, या रसूल अल्लाह, वो आप पर दरूद पाक पढ़ रहा है। गयूर मुसलमानों, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि आज अगर इस महफिल नूर में बैठ करके तुम आमिना के लाल पे दरूद पाक पढ़ोगे, अनीसुल गरीबीन आका पर दरूद पाक पढ़ोगे, अपने घरों पे बैठ करके दरूद पाक पढ़ोगे, तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इतना तो जरूर मिलेगा कि मुस्तफा की बारगाह में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, आमिना के लाल की बारगाह में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, मुरादुल मुश्ताकीन की बारगाह में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और जब तुम अपने घरों में मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पढ़ने की एक महफिल सजाओगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, गुर्बत का कल्लास जो है वो कट जाएगा, तुम्हारी दुकानें जो है वो चलने लगेंगी, तुम्हारे कारोबार में जो है वो तरक्की होने लगेगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा, आज दुनिया ये कहती नजर आ रही है, इतने आशिकाने रसूल बैठे हो, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कितने लोग हैं जो मदीना जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दें कितने लोग हैं? सारे लोग हैं, सब यही चाहते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। अभी चंद दिन पहले एक साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने वो उम्रा करने का इरादा बना रहे थे, मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा, उनका टिकट भी 9 फरवरी को हो चुका है। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हजरत उम्रा का इरादा है। मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमाए, आपके सफर को मुबारक फरमाए। उन्होंने कहा हजरत मैं जा रहा हूँ, मेरी शरीके हयात भी जा रही है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था, उसने आकर के मुझसे कहा है अब्बू आप मदीना जा रहे हैं, अम्मी आप मदीना जा रही हैं और मुझे मदीना लेकर के नहीं जाएंगी। आप मदीना आप लोग तो जा रहे हैं, लेकिन मुस्तफा की बारगाह में मुझे नहीं लेकर के जाएंगे, मेरा तो अभी पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ है। ये वो अपनी शिकायत बाप की बारगाह में दर्ज कराता है। और उस बेटे ने कहा था ऐ मेरे वालिद गरामी, अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आपका अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है, ना सही मैंने गुल्लक रख रखा है, उसमें इतनी रकम निकल आएगी कि मैं मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे मुस्लिमों के मुसलमानों का जो है वो बच्चा हो या बच्ची हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सब कोई भी हो, हर आदमी के दिल में ये इश्तियाक बाकी है, ऐ काश मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी हो जाए। कितने ऐसे साहिब सरवत हैं जो मदीना नहीं जा सके हैं, जिनके मालो दौलत की तोती बोलती है लेकिन मदीने नहीं जा सके हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो साहिब
کاروبار بھی ہیں لیکن مدینے نہیں جا سکے ہیں. لوگ کہتے ہیں لوگ مدینے جاتے ہیں وہ اپنے مال و دولت کی بنیاد پہ جاتے ہیں. عینی کے غیور مسلمانوں سنو, مدینے سب نہیں جایا کرتے ہیں, مدینہ وہی جایا کرتے ہیں جنہیں آمینہ کا لال بلاتا ہے, مدینے کے تاجدار بلاتے ہیں, انیس الغریبین کا بلا لیا کرتے ہیں, وہی مدینہ جایا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مال نہیں ہے نہ صحیح, دولت نہیں ہے نہ صحیح, کاروبار نہیں ہے نہ صحیح, ارے تم آمینہ کے لال پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دو. یہ درود پاک کی اتنی برکت ہوگی کہ میرے آقا تمہیں مدینہ بلا لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عاشق رسول نے کہا تھا کہ پریشاں حال رکھا تھا جنہیں غریبی نے, چلے گئے وہ مدینے درود پڑھ پڑھ کر. اے غیور مسلمانوں, اپنے گھروں میں درود پاک, اپنے بچے بچیوں بیوی جتنے بھی افراد ہو ان کو درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتاؤ. خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ درود تاج یاد کروائیں تبھی پڑھیں, درود لکھی یاد کروائیں تبھی پڑھیں, درود ہزاری یاد کروائیں تبھی پڑھیں. نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے. آپ اسی کا ورد کرتے رہیں, آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی. نمازوں کی پابندی کریں. غوث اعظم کی محفل ہے, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے سرکار میرا کاروبار نہیں چلتا ہے, گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے, گھر میں لوگ اکثر بیمار بھی رہا کرتے ہیں. سرکار میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے, میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں, میرے گھر کا فرد ہر ایک فرد نماز پڑھتا ہے, لیکن حضرت برکت نہیں ہو رہی ہے. اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے غوث اعظم کوئی تعویذ دے دے, ہو سکتا ہے غوث اعظم کوئی چوکی ووکی بنا دے. نہیں, بلکہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جاؤ تم اپنے گھر کے دروازے پہ ایک پردہ لگا دو. جب وہ پردہ لگا دیتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں گھر میں برکت ہونے لگی, خوب ان کے رزق میں اضافہ ہو گیا, ساری پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی ہیں. لہٰذا اے غیور مسلمانوں, یہی جب وہ اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دیا, گھر میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے گھر کے اندر جو ظرف تھے مال و دولت رکھنے کے لیے وہ کم پڑ گئے ہیں, ان کی وسعت جو ہے وہ ظرفیت جو ہے وہ کم پڑنے لگی. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا, اس نے عرض کرتا ہے سرکار آپ یہ تحفہ قبول فرما لیجئے. اب وہ تحفہ پیش کرنے کے بعد میں جب وہ اپنے گھر کی طرف واپس چلنے کا ارادہ کیا, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں قدموں کو پکڑ کے عرض کرتا ہے اے غوث اعظم ذرا یہ تو بتا دیں آپ نے کوئی تعویذ نہیں دیا تھا, آپ نے کوئی کنڈا اور مالا نہیں دیا تھا, آپ نے جو ہے وہ کوئی چوکی وغیرہ نہیں دیا, آخر یہ بتاؤ میرے گھر میں اتنی برکت کیسے ہونے لگی, پہلے بے برکتی کیوں تھی. اب سنو, غوث اعظم فرماتے ہیں حضور امام حسین کا شہزادہ فرماتا ہے, حضرت علی کا شہزادہ فرماتا ہے, سرکار عبد القادر فرماتے ہیں, امام الاولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے سنو تمہارا گھر روڈ کے کنارے ہے. اس نے کہا ہاں سرکار روڈ کے کنارے ہے. کہا تمہارے گھر کے مین دروازے کے اوپر جو ہے وہ پردہ نہیں تھا, اور تمہارے گھر کے دروازے سے جو ہے وہ بے نمازیوں کا گزر ہوا کرتا تھا, بے نمازی نکلا کرتے تھے, اور ان بے نمازیوں کی منحوس نظریں جو ہے وہ تمہارے گھر کے اندر تک جایا کرتی تھی, اور انہی کی منحوس نظروں کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوا کرتی تھی. اور جب اب تم نے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پردہ لگا دیا ہے تو اب تیرے گھر میں بے نمازیوں کی نظریں نہیں جاتی ہیں, ان کی منحوس نظریں نہیں پڑتی ہیں, اب تیرے گھر میں برکت بھی ہو رہی ہے, تیرے رزق میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے, ساری پریشانیاں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں. اے غیور مسلمانوں, یہیں سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام عطا فرمایا تھا, اللہ تعالی نے کیا بصیرت عطا فرمائی تھی. سرکار غوث اعظم نے کوئی تعویذ نہیں دیا, فقط اتنا فرمایا تھا کہ گھر کے دروازے کے اوپر پردہ لگا دو. آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر گھر کا بچہ نمازی ہو اور اگر گھر کے دروازے کے اوپر پردہ نہ ہو, اگر بے نمازیوں کی نظریں اندر تک پہنچ جائے تو رزق میں برکت نہ ہونے پائے, اس کے گھر میں خیر و برکت نہ ہونے پائے, اس کے کاروبار میں ترقی نہ ہونے پائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ایسے گھر ہیں کہ جس میں شراب کی بوتلیں بھی توڑی جاتی ہیں, کتنے ایسے گھر ہیں کہ جس میں جوا بازی کے اڈے بھی لگتے ہیں, کتنے ایسے گھر ہیں جس میں شراب خوری کے اڈے بھی لگتے ہیں, کتنے ایسے گھر ہیں کہ جس میں غیبتوں کی سازشوں کی محفلیں رچائی جاتی ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں تمہارے گھروں میں برکتیں جب ہوں گی جب تمہارے گھر کا بچہ
में डाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिसने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत माशाअल्लाह। लिहाजा गैर मुसलमानों, हमें ये चाहिए कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका बताएं, दरूद पाक पढ़ने का तरीका बताएं। हमारी माएँ और बहनें जब 11 तारीख आए सरकार गौसे आजम के नाम से नजर दिलाएं। हाँ, बेहतर यह है कि अपने घर पे कुछ मीठा वगैरह पका करके, और अगर कोई नजर दिलाने देने वाला ना मिले तो उन्हें जो याद हो, हाँ जो याद हो, कुरान शरीफ तो अक्सर पढ़ ही लेती है, जो सूरतें याद हो पढ़ करके वो खुद गौसे आजम की नजर करें। एक साहब मुझसे पूछने लगे कि हजरत ये बताएं क्या औरतें भी गौसे आजम की नजर दे सकती हैं? मैंने कहा क्या हजरत फातिमा एक औरत ही तो थी? औरतें क्यों नहीं दे सकती है नजर? हाँ, वो खुद फातिहा कर सकती है। यहाँ तक कि बाज लोग ये कहते हैं कि फातिहा के लिए जो है, एक फातिहा की बात आई, एक बात याद आई, आप सुन लें। बाज लोगों के जहन में एक जिहालत भरी हुई है, वो ये है कि बाज लोगों को बाज अशिया को निकाल दिया है कि इस पे फातिहा होगी तो इस पे नहीं होगी, इस पे होगी तो इस पे नहीं होगी, इस पे होगी तो इस पे नहीं होगी। बाज लोग कहते हैं अरहर की दाल पे फातिहा नहीं होती है, ये गलत है। अरहर की दाल पे भी फातिहा हो सकती है। हाँ, बाज लोग कहते हैं मछली पे फातिहा नहीं होती है, मछली पे भी फातिहा हो सकती है। ये आप जान लेंगे जिहालत है कि अरहर के दाल पे फातिहा नहीं होती है और मछली पे फातिहा नहीं होती है। ये दोनों चीजें भी जो है, ये जो चीजें खाने में जायज है सबका एहसाले सवाब पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तक कि जन्नतियों को जन्नत में जो पहली ग़िज़ा मिलेगी वो भी मछली भुनी हुई मिलेगी। हाँ, जन्नतियों को जो पहली ग़िज़ा मिलेगी वो भुनी हुई मछली मिलेगी। लिहाजा हमें जिहालत से निकल करके और उजाले में आना चाहिए, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाना चाहिए। वो गुलाम जैसे सिद्दीक़ अकबर थे, उमर फारूक आज़म थे, हम इनके गुलाम बन जाएं, और जब इनके गुलाम बन जाएंगे तो मुस्तफा के गुलाम बन जाएंगे। और याद रखो, गुलामी की बात आई है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे, ये भटक गए, रास्ता जा रहे थे अपनी माँ के साथ निहाल, रास्ता भटक गए, लोगों ने बाजार दर बाजार इन्हें बेच दिया, यहाँ तक कि माँ और बाप से जुदा हो गए। और माँ और बाप के दिल के अंदर औलाद की मोहब्बत कितनी हुआ करती है आप बखूबी जानते हैं। एक माँ और बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। माँ बाप ज़ारो कतार घर पे जाकर के रोते रहते थे, हर वक्त रोते रहते थे हजरत ज़ैद की मोहब्बत में, क्योंकि वो माँ बाप से जुदा हो गए थे। यहाँ तक कि लोगों ने बाजार दर बाजार बेच दिया। वो पहुंच गए आमिना के लाल की बारगाह में, मदीने के ताजदार की बारगाह में, अनीसुल गरीबीन की बारगाह में पहुंचे, मुरादुल मुश्ताकीन दाता की बारगाह में पहुंचे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो हजरत ज़ैद के इलाके के कुछ लोग हज करने के लिए गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उनकी हाजिरी हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत ज़ैद को देखा। देखने के बाद में हजरत ज़ैद ने जब अपने इलाके के लोगों को देखा तो बड़े खुश हो गए। आज भी होता है, अगर कहीं कोई कमाने की गरज से गया हो और अपने गांव का कोई आदमी पहुंच जाए तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, सोचता है क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, क्या इनकी जियाफत कर दूं। ये तमाम तर खुशियां उसके यहाँ जो है अंगड़ाइयां लेने लगती है। हजरत ज़ैद आमिना के लाल की बारगाह में थे, मदीने के ताजदार की बारगाह में थे, अनीसुल गरीबीन आका की बारगाह में थे। इनके इलाके के लोग गए हज करने के लिए। जब देखा कि हजरत ज़ैद वहां हैं, इन्होंने अपने माँ बाप की खैरियत पूछी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जुदाई में रो रो करके उनकी आंखें हमेशा भीगी रहा करती हैं, वो तो पेट भर का खाना भी नहीं खाते हैं। शाम का चूल्हा जल गया तो सुबह चूल्हा नहीं जलता है, अगर सुबह चूल्हा जल जाता है तो शाम को चूल्हा नहीं जलता है। कई कई दिल फाके में पड़ा रहते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप जो है वो दरवाजे पर बैठ करके आने जाने वालों से जो है वो तुम्हारे बारे में पूछती है, कहीं तूने मेरे ज़ैद को देखा है, कहीं तूने मेरे ज़ैद को देखा है। अल्लाह अकबर, इस तरीके से वो पूछा करते हैं। और ज़ैद तुम यहाँ पे हो। हजरत ज़ैद ने कहा था जा करके मेरे वालिदैन करीमैन से कह देना कि मैं किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं हूँ, बल्कि आमिना के लाल की बारगाह में हूँ, मदीने के ताजदार की बारगाह में हूँ, अनीसुल गरीबीन आका की बारगाह में हूँ। कभी वजू के लिए पानी देता हूँ तो कभी नमाज के लिए मुसल्ला देता हूँ। हजरत ज़ैद मुस्तफा की खिदमत में रह रहे हैं। यहाँ तक कि हजरत ज़ैद के इलाके के लोगों ने आकर के बताया जब उनके वालिदैन करीमैन से कि आपका बेटा मदीने में मुस्तफा की बारगाह में है। हजरत ज़ैद के बाप हजरत हारिसा ने रख्त सफर बांधा है
اپنے بھائی کو لیا ہے اور لے کر کے چل دیے ہیں مدینے کی جانب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے. اب وہ چل دیے ہیں. راستے کا سفر ہے, ٹرین اور جہاز کا سفر نہیں تھا بلکہ پیدل سفر تھا. ریتیلی زمین تھی, کئی 100 کلومیٹر پیدل چلنا ہے. مہینوں کے بعد میں جب جا کر کے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, انیس الغریبین آقا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, مراد المشتاقین داتا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. حضرت زید نے دیکھا کہ حضرت زید کے والد گرامی حضرت حارثہ جو ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. حضرت زید اندر تھے. اتنے میں ایک نے جا کر کے بتایا ہے کہ ایک حارثہ نام کے آدمی آئے ہیں, فلاں علاقے سے آئے ہیں. زید وہ کہتے ہیں کہ زید تمہارا بیٹا ہے, کیا تمہارے باپ کا نام حقیقت میں حارثہ ہی ہے؟ حضرت زید نے کہا ہاں ہاں میرے باپ کا نام حارثہ ہی ہے. حضرت زید اندر سے باہر نکل کر کے آتے ہیں. باپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے. بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے, بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے. اگر کئی سال کے بعد میں بیٹا اگر سعودیہ سے آ جائے تو باپ کی آنکھیں جو ہے وہ خوشی کے آنسوؤں سے کبھی جو ہے وہ رکتی نہیں ہے, خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں. ماں بھی خوشی کے آنسو رونے لگتی ہے, بہنوں کے آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں. بلکہ حضرت زید کی نظر جو ہے جب باپ کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے, حضرت حارثہ کی نظر جو ہے حضرت زید کے اوپر پڑتی ہے. باپ بیٹے کی نظریں پڑ جا کر آپس میں ملتی ہیں. کئی سال ہو گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی تھی. آج باپ نے بیٹے کو دیکھا ہے, بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے, دوڑ کر کے سینے سے لگ گئے ہیں. بیٹا باپ کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے, باپ بیٹے کے پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے. زارو قطار دونوں کی آنکھیں برس رہی ہیں, ساون اور بھادو کی طرح آنسوؤں کی لڑیاں گر رہی ہیں. اللہ اکبر. حضرت زید ابن حارثہ اپنے باپ کے قدموں کو چوم لیتے ہیں. اس کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اے زید سن لو, یہ تمہارے باپ حارثہ ہیں اور یہ تمہارے چچا ہیں. یہ کسی اور غرض کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. یہ تمہیں میری بارگاہ سے لے جانا چاہتے ہیں. اے زید اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم میری بارگاہ میں رہو گے یا اپنے باپ کے پاس جاؤ گے. اب حضرت زید کا قدم دو ناؤ کے اوپر ہے. وہ سوچتے ہیں اگر باپ کے گھر جاتا ہوں تو رسول پاک کا در چھوٹ رہا ہے, آمنہ کے نام کا در چھوٹ رہا ہے, مدینے کے تاجدار کا در چھوٹ رہا ہے, انیس الغریبین آقا کا در چھوٹ رہا ہے, مراد المشتاقین داتا کا در چھوٹ رہا ہے, طٰہٰ و یاسین داتا کا در چھوٹ رہا ہے. اور اگر رسول پاک کے پاس رہتا ہوں تو میرے باپ کا در چھوٹ رہا ہے. آخر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آخر زید کے دل نے فیصلہ کیا اے زید اگر باپ کا در چھوٹے تو چھوٹ جائے, آمنہ کا لال نہ چھوٹنے پائے, مدینے کے تاجدار نہ چھوٹنے پائے, انیس الغریبین نہ چھوٹنے پائے. اور حضرت زید نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا در چھوڑ کر کے نہیں جانے والا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑے پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ دے صدقہ تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا. اے غیور مسلمانوں, یہ بھی ایک غلام تھے مصطفیٰ کے, اور آج ہم بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ کے غلام کہہ رہے ہیں, لیکن مساجد تک جانا نہیں ہو رہا ہے. ہاں مسجدوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں, پکے مسلمان ہیں. ہاں نماز ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں جمعے کی, وہ بھی صرف 2 رکعت, اور پکے مسلمان ہیں. ہاں گوشت کھانے والے پکے مسلمان ہیں. ہاں تو ایسا مسلمان مت بنو, ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں. اس دار پانی میں کچھ اچھے کام کر جا, 4 دن کی زندگانی میں اسلام کی جو شان ہے وہ شان نہ چھوڑو. دنیا کے لیے بھائیو ایمان نہ چھوڑو. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہی بولی سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نے ایک بنایا, تجھے ایک نے ایک بنایا. ایک روز یہ کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے کہیں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کہ عرضی جبریل نے اے مہجبی تیری قسم, افاقہ گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام, لیکن تو چیزیں دیگری. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ میرے ساتھ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.